کس طرح انفولڈ ہوگا، کس طرح چیزیں واضح ہوں گی، سامنے آئیں گی کہ عمران خان رہا ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی اب مینڈیٹ واپس ہو رہا ہے. کل وہاں بھی ان کے اوپر جوتے پڑیں گے اور مجھے لگتا ہے انڈے پڑیں گے، ٹماٹر پڑیں گے، اور اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہونے والا ہے. اور سازش کے لیے یہ ہے ٹرمپ ہی جیتے گا، کیونکہ بیرونی سب سے زیادہ جو مدد ملے گی عمران خان کو امریکہ سے نظر آ رہے ہیں. یہ تو طے ہے کہ پہلے کی نسبت پاکستان تحریک انصاف کے لیے عدلیہ سے بھی اچھی خبریں ملیں گے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان کی الیکشن کی صورت میں نظر آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ایسے کہ علمی رائے تو یہی ہے کہ مارچ تک اس حکومت کا تقریباً خاتمہ ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب، جو سینئر تجزیہ کار ہیں اے آر وائی نیوز کے، اور یو کے سے ہمیں جوائن کیا ہے آغا بشتی صاحب. بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو دی شو سر. بہت شکریہ آپ کا بھی، اور آج آپ نے ایک دنیا کے ایک عظیم اور تبصرہ اور دنیا کی حالات، واقعات، بلکہ علم و فلکیات کی بھی ماہر چودھری صاحب کے ساتھ آپ نے بٹھایا ہے، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. بہت شکریہ سر. میں پاکستان میں 2-3 جو نیوز یا مختلف جو چینلوں میں کام کرتے ہیں، چودھری صاحب کا تو میں بڑا فین ہوں. جی، لیکن آج کا پروگرام ناظرین ہم چاہیں گے کہ چودھری غلام حسین صاحب سٹارٹ کریں اور آغا بشتی صاحب کا تعارف دکھوائیں. جی چودھری صاحب. آغا بہشتی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں بہشت نصیب کرے. نام ہی تیری آواز مکے مدینے. تو یہ اللہ کے فضل سے پاکستان ہو، فوج ہو، پاکستان کے عوام ہو، اور جو پاکستان کے لیے بہتری چاہتے ہیں، میری مراد عمران خان اور پی ٹی آئی، ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. نہ کبھی انہوں نے کسی خطرے کو خاطر میں لائے ہیں، نہ کوئی پرواہ کی ہے. اللہ پر بھروسہ کر کے جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ، رزق میں برکت، پریشانیاں دور کرے. یہ ہی از اے گریٹ ایسٹ آف آورس. پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اثاثہ ہے یہ، اور لوگوں کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں. اللہ ان کے کام میں مزید برکت ڈالے. تو آغا صاحب، آپ سے 3 فوری سوال ہے. آیا جو ہمارا خیال ہے یا خواہش ہے کہ خان صاحب اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر آئیں اور پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ ملے اور وہ حکومت بنائے اور یہ ملک جو ہے بہتری کی طرف جائے، کیونکہ 25 کروڑ میں سے 90% پاکستانی جو ہیں عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. آپ کا علم، آپ کی روحانی قوتیں اور آپ کی اوورآل اسیسمنٹ گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے، یہ الیکشن بھی لڑتے ہیں وہاں سے گلگت بلتستان، وہ علیحدہ بات کریں گے. تو ابھی صرف علم کے حساب سے، تو کب تک عمران خان صاحب جیل سے باعزت بری ہو کے گھر جاتے ہیں اور صحت تندرستی کے ساتھ اللہ لمبی عمر دے ان کو اور وہ قوم کی خدمت کرے؟ پہلا اس کا جواب دے دے. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ کب تک بحال ہوگا، اور آیا عدلیہ جو ہے انصاف کر سکے گی، یا یہ جو سازشیں ہیں جس طرح انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے سارے ادارے کا، عدلیہ کا بھی تباہی کر دی ہے اس کا، اور یہ پاکستان کے لوگوں کا بھی کوئی پرسان حال ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو ان کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، تباہی، امن و امان کی خرابی، اور کسی دفتر میں کسی جگہ چلے جائے پاکستان میں آپ پیسے کے بغیر، رشوت دیے بغیر کوئی کام نہیں کرا سکتے. لمبی بات ہوگی ہے، پلیز آگا بھیجتی صاحب. جی بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دیں، اور اسی طرح آپ بس مسکراتے ہیں اور پاکستانی قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں انشاءاللہ. اور کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف سے حلقہ 4 گلگت سے الیکشن لڑتا ہوں، صوبائی اسمبلی کے 2 دفعہ الیکشن لڑا تھا لاسٹ، اور الیکشن میں جیت گیا تھا. بس جس طرح پاکستان میں ہرایا اسی طرح مجھے بھی اس طرح ہرایا گیا، اور وہ تو آپ سب کو معلوم ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. 750 ووٹوں سے رات کو جیت گیا. تو باقی آگے جو ہے وہ صورتحال نظر آ رہی، وہ یہی ہے کہ عمران خان کے جو ستارے ہیں، آپ اس علم سے بھی باخبر ہیں، آپ جانتے ہو اس وقت مریخ کا ساتویں سے لے کر مارس تو جا کے کینسر میں وہ مطلب اپنے زوال والے انحطاط والے ابھی سب سے کمزور جگہ پر گر گیا ہے مریخ. تو اس کا کیا کہتے ہیں؟
देखिए इस वक्त है, क्योंकि मैं खान साहब के इब्रानी उलूम से जो सितारे मैंने तरतीब दे के, जब से मैंने खान साहब से मुलाकात की थी उस वक्त से लेकर आज तक इब्रानी उलूम से जो इनके जो सियारे हैं, उस वक्त वो मुश्तरी और मरीज दोनों के घर से लेकर आगे बढ़ रहा है। और सब घर इस वक्त हम जब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये सब के सितारों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो तेजी के साथ शहबाज शरीफ के जो घर होते, जो रोशनी के जो घर होते, वो बुझते नजर आते हैं। इस वक्त 22 घर है उसके जो सितारों के मुख्तलिफ इधर उधर के अच्छे घर, बुरे घर, वो मैं तेजी के साथ देख रहा हूँ। इस वक्त 7 घर जो है उस वक्त शहबाज शरीफ के बुझ चुके हैं और आसिफ अली जरदारी के जो है वो 5 घर जो है वो इस वक्त बुझ चुके हैं। अब इसी तरह अगर इमरान खान के सितारों को देखते हैं तो अल्लाह ताला, कभी कभी चौधरी साहब मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह कितना किसी शख्स के ऊपर मेहरबान है। मुझे लगता है कि इस सदी में अगर अल्लाह ताला किसी शख्स के ऊपर अपनी करम रखता है, अपनी नजर रखता है, अपनी मदद देता है या किसी अल्लाह के साथ है तो वो इमरान खान के साथ है। इस वक्त इमरान खान के जो घर है वो मरीज से, कल रात को जब हमने देखा तो 54 घर पर एक दोहलुल सहा एक सितारा है, वो मरीज के 56 घर पर दाखिल है और वो घर इस वक्त मूवमेंट पैदा कर रहा है और वो हाकिम के सितारे पर दाखिल है। तो इस वक्त ये उरूज, बुलंदी, कामयाबी, ताकतवर ये सितारा है, इसका असरात अगले 3 महीने तक नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि इमरान खान अगले 2 महीने और 3 महीने के दरमियान इन सितारों की मूवमेंट ये है कि ये हुकूमत की तरफ भी बढ़ेगा और हुकूमत जवाल की तरफ चली जाएगी और इमरान खान की जो बुलंदी के जो सितारे हैं तेजी के साथ इमरान खान की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्द इमरान खान हमारे दरमियान होंगे। और मुझे लगता है ये जो महीने पे, अगले महीने जब हम दाखिल हो रहे हैं और ये महीना इमरान खान की रिहाई के महीना नजर आता है मुझे। तेरी आवाज मक्के मदीने, माशाल्लाह। आगा साहब, अभी आपने इलेक्शन की बात की है तो मैं आपसे आपके टोटल वोट जानना चाहता हूं और आपके मुखालिफ के वोट कितने थे? देखिए मेरे जो हल्का 4 है वो, क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन हो गए थे और ज़मीनी इलेक्शन में मैंने लिया था 5,000, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी बहुत कम है, रकबा बहुत ज्यादा है, तो मैंने लिया था 5,327 वोट लिया था। मेरे मध्य मुकाबिल ने लिया था 4,200, तकरीबन वो 327 वोटों से वो हार गया था। और फिर इब्तिदाई जो मराहल थे, उसके बाद जब तमाम पोलिंग स्टेशन के सीट इलेक्शन जमा हो गया तो 756 वोटों से मेरी लीड थी, 756 वोटों से। तकरीबन 3 बजे 4 बजे तक हम लोग जश्न मना रहे थे। उसके बाद अचानक ये हुआ कि जो बंदा मेरे मुखालिफत में था, जो दूसरों के बहुत करीब था और उनके लिए बहुत उनकी मोहब्बत थी, और वो अचानक 259 वोटों से मुझे हरा दिया और उसको जिता दिया गया। उसके बाद किसी ने नहीं सुना, मैंने दरखास्त भी दी, कोशिश की, यानी जो पाकिस्तान में हुआ है वही आपके साथ हुआ है। बस इसी तरह मुझे हरा दिया गया, जीत गया था मैं बहुत जबरदस्त तरीके से। अच्छा, एक तो यानी पाकिस्तान का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं, और आया फौज का और पीटीआई का मामला जो है वो बातचीत के लिए संभल जाएगा या मुहाजरा ही जो कराना चाहती है नून लीग वही जारी रहेगी? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के घर तो जवाल पर है, मुसीबतों पर है, परेशानियों पर है, मुश्किलात पर है। पाकिस्तान का घर बिल्कुल मौजूदा हुकूमत के जायचे से, उनके हिसाब किताब से जब देखते हैं तो बिल्कुल उसका जो घर है वो जवाल की कैफियत पर है। यानी इक्तिसादी लिहाज से, मसाइल के लिहाज से, अमन अमान के लिहाज से, मुश्किलात के लिहाज से, खुद हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो रहे, कुर्बानियों के जराए नजर आते हैं, खून के जराए नजर आते हैं। अवाम के लिए कोई अच्छी खबर, खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा हो गई, इन पट्टी पे ले जाकर आप जाए कि सिंध के कुछ इलाके हैं, वहां से जाकर बिलखुसूस बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहां पर फिलहाल तो मुझे कोई अच्छा नजर नहीं आता। उसके असरात फिर पाकिस्तान पर नजर आते हैं, पाकिस्तान के जो असरात आलमी सतह पर नजर आते हैं। तो हर तरफ इस वक्त देखे जाए तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आती है। क्योंकि अगर हम फौजियों के जो खुसूसन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और इमरान खान के सितारों के मिला के देखते हैं तो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाते हुए नजर आता है, बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं।
اگر موجودہ حالات میں چیف آپریٹنگ اسٹاف کے پاکستان کے عدد اور موجودہ جو سسٹم ہے شہباز شریف ہے، آصف علی زرداری کی طرف دیکھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے، پاکستان مشکلات پہ نظر آتا ہے، زوال پہ نظر آتا ہے، گرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اقتصادی لحاظ سے، مہنگائی کے لحاظ سے عوام کے اندر مزید پریشانیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر ایک امید کی کرن یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے ستارے دن بہ دن بلندی کی طرف جا رہے ہیں، تو حکومت کی طرف جا رہے، 2025 میں کنفرم پاکستان میں الیکشن ہوں گے، عمران خان کی حکومت آ رہی، تو اس کے مطلب یہی نظر آتا ہے کہ افواج پاکستان کے جو چیف آپریٹنگ اسٹاف ہے وہ اور عمران خان کے درمیان معاملات اور پالیسیاں چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، چیزیں بہتر ہوتی نظر آتی ہے، یہ حکومت بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس حکومت کے لیے پاکستان میں اب دروازے آہستہ آہستہ بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مارچ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ آغا صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ 2025 پاکستان کے لیے 100% بہتر ہے، اور الیکشن کے سال ہے 2025، اور نگران سیٹپ آ جائے گا، اور یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، الیکشن ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اور عمران خان آئے گا۔ تو ابھی کس طرح انفولڈ ہوگا، کس طرح چیزیں واضح ہوں گی، سامنے آئیں گی کہ عمران خان رہا ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی اب مینڈیٹ واپس ہو رہا ہے، اور یعنی عدالتیں انصاف کریں گی اور پاکستان کے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہماری قسمت بدل گئی ہے؟ یہ کس چیز سے ہمیں اندازہ ہوگا؟ دیکھیں، عدالتوں کے حساب سے نئے جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے ان کے والدہ کے اور ڈیٹیل مانگے ہیں، کسی نے وعدہ کیا دینے کی، فی الحال کیونکہ یہ تو طے ہے کہ پہلے کے نسبت پاکستان تحریک انصاف کے لیے عدلیہ سے بھی اچھی خبریں ملیں گے، بہتر ہوں گے، مگر جس انداز سے ہماری جو توقعات ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ عوامی دباؤ، عالمی سطح پر جو تبدیلیاں نظر آ رہی، یو کے سے لے کر یورپ تک، یورپ سے لے کر بالخصوص امریکہ تک، ان کا جو دباؤ ہوگا جس کی وجہ سے حالات میں بہتری آئے گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان کی الیکشن کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ایسے کہ علمی رائے تو یہی ہے کہ مارچ تک اس حکومت کا تقریباً خاتمہ ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف اگلے 3-4 مہینے میں الیکشن ہونے چاہیے۔ سر اگر ہم الیکشن کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو یو ایس اے میں الیکشن ہونے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے اگر ٹرمپ کی حوالے سے بات کریں گے، یا کملا ہیرس دیوی جیتے گی؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ستاروں کی روشنی میں؟ میرے حساب سے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہی جیتے گا، کیونکہ بیرونی سب سے زیادہ جو مدد ملے گی عمران خان کو امریکہ سے نظر آ رہے ہیں، تو یقینی طور پر ان دونوں کے ذائقے کے حساب سے تو ڈونلڈ ٹرمپ ہی جیتے گا، اور اس کی پوزیشن واضح طور پر ہے، مگر جس طرح پاکستان میں ہرایا گیا اسی طرح سائڈ سے وہاں پر بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو کسی حد تک وہاں پر بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ اس کو ہرائے جائے اور اس کو کسی طریقے سے سائڈ کیے جائے، مگر اس کے باوجود بھی مجھے 100% اس وقت اس کے ستارے بہت بلند ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہی آنے والا وقت کا امریکہ کا صدر نظر آتا ہے میرے حساب کے مطابق۔ عمران خان کی پوری قوم تو ان کی دیوانی ہے، ان کے عشق میں مبتلا ہے، 20-30 ہزار لوگ جیلوں کا رخ کر چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے مظالم ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہے، اور 50,000 سے زیادہ مقدمے ہوئے ہیں۔ آیا جو ان کے دشمن ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی جان لینا چاہتے ہیں، ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو، ان کے زندگی کے حساب سے آپ کوئی اندازہ لگایا ہے؟ بالکل عمران خان کے لیے سائڈ سے خطرات تو بالکل موجود ہے، اس کے باوجود بھی کیونکہ الحمدللہ آگے عمران خان کے جو ستاروں میں حکومت اور حکمرانی کے گھر دوبارہ داخل ہیں، اس کے بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں تمام خطرات کے باوجود بھی عمران خان نکلے گا اور جیل سے باعزت طریقے سے باہر آ جائے گا، اور کروڑوں لوگ، بلکہ چودھری صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا 2,25-26 کروڑ عوام میں 2 لاکھ لوگ بھی ان کے حامی ہوں، وہ بھی مجھے نظر نہیں آتے۔ اب یہاں یو کے یورپ میں ابھی میں پرسوں جب میاں صاحب تشریف لا رہا تھا، میں نے اپنا آنکھوں سے دیکھا کہ جس انداز سے اس کے اوپر جو ہے وہ چور آیا، تو اسی طرح عمران خان کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ آغا صاحب نواز شریف صاحب تو امریکہ چلے گئے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں؟ وہاں اپنے یہی سائسے کرنے کی ہے، وہاں پر بھی ان کے لیے یقینی طور پر کل وہاں بھی ان کے اوپر جوتے پڑیں گے، اور مجھے لگتا ہے انڈے پڑیں گے، ٹماٹر پڑیں گے، اور اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہونے والا ہے،
और साजिश के लिए किया है, बस यही कि अपने नए कोई प्रोग्राम तरतीब देने के लिए किया है, तो वहां से कुछ उम्मीदें लेके किया है, और लगता है कोई ताकतवर लोग भी पसे पर्दे पहुंच जाएंगे उसकी कुछ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, लाबियां तरतीब देने के लिए, मगर उनको नाकामी होगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, और कामयाबी सिर्फ इमरान खान की नजर आती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, चौधरी साहब की मौजूदगी में आने वाले वक्त के वजीर आजम चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, कुछ भी करने की कोशिश करे, इमरान खान आएगा और इमरान खान वजीर आजम बनेगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके टाइम का, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपके भी टाइम का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।